أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جھوٹ بول رہے ہو تو یہ ایک لغو بات ہے۔ فرمایا جب ایک مومن بندہ، ایک مسلمان اسلام کی حالت میں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ اتنی گھن کھاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ لغو بات ہے۔ جھوٹ بولنا بھی وہاں جائز بتایا ہے جہاں دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں، دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں اور تمہیں معلوم ہے کہ یہاں جھوٹ اگر بول دوں تو ان دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، تو وہاں اللہ کے نبی نے ان دونوں کو ملانے کے لیے اور ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے، ان دونوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے فرمایا کہ تم یہاں جھوٹ بول سکتے ہو۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں لکھا جاتا اللہ کے یہاں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانا چاہے، لوگوں کو جوڑنا چاہے، لوگوں کو ایک کرنا چاہے۔ ان کو ایک کرنے کے لیے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اللہ کے یہاں جھوٹا نہیں لکھا جاتا ہے۔ ایک یہاں اور ایک جگہ اور جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ آپ کے گھریلو معاملے میں آپ کی بیوی ناراض ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہ ناراضگی بہت زیادہ دن تک نہ رہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اور بیوی بھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان دوری طلاق کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس طلاق سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی اجازت دی ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان محبت باقی رکھی جائے، اگر جھوٹ سے دونوں ایک ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے جھوٹ ہو سکتا ہے، اتنا جتنی ضرورت ہو۔ اب اتنا نہ بول دینا کہ تم کہو تو میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں، اب اتنا تو ہو نہیں پائے گا، تو تارے توڑ کے لا ہی نہیں پائے گا۔ اب اتنا اوپن جھوٹ بھی مت بولنا کہ وہ یقین ہی نہ کرے۔ یہ تو عشق اور معشوق کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، اور یہ تو فرضی افسانے ہوتے ہیں۔ پیار کرتے ہو کتنا، دل چیر کے نہیں دکھا سکتے۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں چلے جاؤ، لوگوں نے تو ہنومان پر بھی وشواس نہیں کیا تھا، وہ کہتے تھے میرے دل میں رام ہے، لوگ جھوٹ بولتا، انہوں نے سینہ چیر دیا تھا۔ ہنومان جی نے وہاں دکھایا تھا کہ رام ان کے دل میں نکلے تھے ان کی کتابوں کے مطابق۔ تم سینہ چیرو گے کوئی نہیں نکلے گا لیلا مجنون۔ موبائلوں نے اتنی لیلائیں پیدا کر دی ہیں اور واٹس ایپ اور فیس بک نے اتنی فرضی مجنو پیدا کر دی ہے کہ آج کل اعتبار ہی نہیں ہے۔ لڑکیاں ایسی فوٹو لگاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے جنت سے اتری ہوئی یہی ہے، اور جب ملاقات کا وقت آتا ہے تو لگتا ہے کہ ارے یہ تو سب سے بڑے پھٹیچر نکلی۔ اتنے دھوکے چل رہے ہیں، اتنے دھوکے۔ لغو کاموں میں یہ بھی شامل ہے، کسی سے ہم جھوٹ نہ بولیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ لغو کام کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہر فالتو کام ہم کر رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے فلاح و کامیابی کا دوسرا زینہ یہ بتایا ہے کہ وہ لغو کاموں سے دور رہے اور لغو باتوں سے دور رہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بلکہ بیکار لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ لغو کام نہیں، فالتو آدمی ہے، چائے کی دکان پہ بیٹھے ہیں، مولانا صاحب گزر رہے ہیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں چائے کی دکان پہ، کوئی کام تو ہے بیٹھے، مولانا صاحب، مولانا صاحب ان کے باپ کے نوکر ہیں، چلے جی آئیے چائے پی لیجیے۔ مولانا صاحب سوچ رہے ہیں نہیں پیئیں گے تو بھی کہے گا بڑا گھمنڈی ہے، دیکھو بیٹھتا نہیں ہے، ہم تو اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں چائے بیٹھ۔
یہ لائیے چلے مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دو. یہ دیکھیے اب مسئلہ پوچھ رہا ہے. مسئلہ پوچھنا نہیں تھا. اگر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہوتا تو مولانا کے پاس جاتا, ان کے روم پہ جاتا, ان کے کمرے پہ جاتا, اجازت لیتا, پہلے موبائل پر ٹائم لیتا, فون کرتا, یا گھر والے سے اجازت لے کر گھر کے اندر جاتا, یا مولانا صاحب جب مسجد میں تھے نماز پڑھنے تب ان سے پوچھ لیتا. لیکن اس کو مسئلہ پوچھنا نہیں, مولانا کو دیکھ کر مسئلہ یاد آ گیا ہے. یہاں پر مولانا کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے, کتاب و حکمت کی روشنی میں دیکھا جائے, تو مولانا کو مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے, مجبوری ہے, بتانا پڑتا ہے. نہیں بتائیں گے دین کا مسئلہ نہیں بتا رہا. ارے کتنا کمینہ مولوی ہے, ارے ہم دین کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, ہم سے زیادہ دین تو آپ ہی جانتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ, یہ دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں, امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف کی حدیث لکھی 16 سال کے اندر 7,000 حدیثیں جنہوں نے درج کی. امام بخاری سے اس وقت کا بادشاہ کہتا تھا, امام بخاری سے مولانا علامہ ہمارے بچے کو پڑھانے لگی, قرآن پڑھائیے, حدیث پڑھائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا. ایک ہفتے کے بعد جب بادشاہ سے آمنا سامنا ہوا امام بخاری کا, تو بادشاہ نے کہا آپ نے تو کہا تھا میں آپ کے بچے کو پڑھا دوں گا, آپ آئے نہیں. امام بخاری نے کہا آپ کا بچہ میرے گھر آیا ہی نہیں. بات دیکھ رہے ہیں. بادشاہ نے کہا میرا بچہ آپ کے گھر آئے گا, آپ کی جھونپڑی میں پڑے گا, آپ کو میرے محل میں آنا ہے اور میرے بچے کو میرے محل میں پڑھانا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت, آپ کا یہ حکم میرے جوتوں کے بوٹ کے تلوے کے نیچے نہیں مانتا. کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آپ کے بیٹے کو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے تو میرے گھر پہ آنا پڑے گا, میری جھونپڑی میں آنا پڑے گا. اور جھونپڑی میں نہیں, میں جس ٹاٹ پر بیٹھتا ہوں اور میرے پاس محلے کے غریب بچے جس چٹائی پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں, آپ کے بچے کو بھی اسی چٹائی پر بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہوگا. پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے. ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم آپ کے گھر آئیں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کے درہم و دینار کی, آپ کے روپیوں کی اور پیسوں کی. آپ کے بچے کو اگر علم کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے گھر بھیجیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو شہر سے نکال دیا گیا, ملک بدر کر دیا گیا. انہوں نے شہر چھوڑنا گوارا کر لیا, اپنا ملک چھوڑنا گوارا کر لیا, لیکن علم کی توہین نہیں کی, علم کی توہین نہیں کی. اپنے آپ کو بدلو. ہوٹلوں میں بیٹھ کر مولویوں سے مسئلے پوچھو گے؟ اتنی جرأت, اتنی ہمت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مولویوں کو, ان علماء کو جو اہل علم ہے, جب تمہیں ایسے جاہلوں سے سامنا پڑ جائے ان کی محفلوں میں بیٹھائی مت کرو, ان کے پاس بیٹھ کر تمہیں چائے پینے کی ضرورت ہی کیا ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب تم سے جاہل مخاطب ہو جایا کریں, جب تم سے جاہل راستے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے تو السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھ جایا کرو, ان سے زیادہ باتیں نہ کرو. اس لیے کہ جاہلوں سے زیادہ گفتگو کرو گے تو سوائے اپنا سر دیوار پہ پھوڑنے کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا. جاہلوں کے کسی سوال کا جواب ہم دے پائیں گے؟ میں نے بتایا تھا شاید نہیں دے پائیں گے. آپ ایک پڑھے لکھے آدمی نے پوچھا آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ جاہل اٹھا ایک, کہنے لگا 5 لاکھ. وہ پڑھا لکھا دے کتنے؟ 5 لاکھ. تمہیں کیسے معلوم؟ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو. دلیل کا دلیل کچھ نہیں, اگر یقین نہیں آتا تو گن کے آؤ. کون جواب دے گا اس کا؟ کیا مولانا جرجیز کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا مولانا مظہر صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا بڑے سے بڑے عالم کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اس لیے کہا کہ نہیں, شفار کے سر مت توڑو, سلام کہو اور آگے بڑھ جاؤ.
تو لغو کاموں سے بھی بچو، لغو باتوں سے بھی بچو، اور لغو لوگوں سے، بیکار قسم کے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. یہ سب لغو کے اندر شامل ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. دو چیزیں، ایک ایک چیز پر بھی دو گھنٹے بولا جا سکتا ہے، لیکن نہیں. آگے چلیے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. تیسری چیز یہ مومن، یہ تیسرا زینہ ہے ان مومنوں کی کامیابی کا جو مومن بننا چاہتے ہیں اور ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا چاہتے ہیں اور جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں. کیا ہے؟ جو اپنی زکات کی پوری پوری ادائیگی کرتے ہیں. کل میں نے زکات کے بارے میں بہت کچھ بول دیا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کے بعد بہت کچھ بول دیا ہے. حضرت عثمان کا واقعہ بھی سنایا ہے. حضرت تمیم داری نے چراغ مسجد نبی میں لا کر روشن کیا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا قد نورت الاسلام. آئے تمیم، آج تم نے مسجد نبی میں چراغ جلا کر مسجد کو نہیں پورے دین کو، پورے اسلام کو روشن کر دیا. کل میں نے یہ واقعات بتائے تھے. حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے زیادہ اونٹ دینے کے عوض میں یہ بھی کہا تھا کہ آج کے بعد میرا اس عثمان ایک بھی نیکی نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا. یہ سارے واقعات میں نے کل بتا دیے. آج صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کے پاس زکات کی مالیت ہے، ملکیت ہے. 7.5 تولے سونا، تقریباً 25 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے، یا 25 گرام سونا نہیں ہے، 10 گرام سونا ہے، لیکن 15 گرام سونے کی ملکیت پیسہ آپ کے پاس ہے، اور پیسہ اور سونا دونوں چیزیں ملا کر اگر 25 گرام سونا یا 52 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پر 1 سال گزر چکی ہے تو آپ کے اوپر زکات فرض ہے. 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 40 روپے میں 1 روپیہ، 1000 میں 25 روپیہ آپ کے پاس زکات کی مالیت ہے. اور آپ نے حساب کتاب جوڑا، آپ کے 5000 روپے زکات کے نکل رہے ہیں. غور سے سنیے گا، 5000 روپے زکات کے نکل رہے ہیں. آپ نے 4900 روپے زکات میں نکال دیے ہیں، صرف 100 روپے نہیں دیے. آپ کی پوری زکات نکال. حساب کتاب سمجھ رہے ہیں؟ بڑی بڑی کوٹھیوں والوں سنو، امیروں سنو، زمین و جائیداد اور بلڈنگوں کے مالکوں سنو، غریبوں کا حق مار کر اپنی بلڈنگوں میں پیسہ لگانے والے، غریبوں کا خون چوسنے والے سرداروں سنو. 4-5 ہزار زکات نکل رہی ہے تمہاری اور 4900 دے دیا، صرف 100 نہیں دیا. بہت دے چکے. 4900 نہیں، 4999 دے دیا، 1 روپیہ چھوڑ دیا. بہت دے چکے، نہیں دیں گے. جانتے ہو یہ 1 روپیہ بھی جو آپ نے روک لیا اور جان بوجھ کر آپ نے نہیں دیا، اس کا عذاب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے اندازہ لگاؤ. اللہ کے نبی جب زندہ تھے تو وہ صحابی 40 بکریوں پر 1 بکری زکات دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دروازے پہ جاتے تھے تو وہ 1 بکری کھول دیا کرتے تھے اور اس کی رسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے کہ لیجئے ہماری زکات یہ بنتی، آپ لے جائیے. ایسا ہی ہوتا رہا. اللہ کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. ابو بکر صدیق بھی زکات لینے کے لیے جب اس صحابی کے دروازے پر پہنچے تو صحابی سے کہا ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی کے ساتھ آیا کرتے تھے تو تم 1 بکری زکات میں دیتے تھے، آج بھی تمہارے اوپر 1 بکری بنتی ہے، وہی زکات لینے میں آیا ہوں. اس صحابی نے کہا بالکل ٹھیک ہے،
میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کو بکری دیا کرتا تھا، میں آپ کو بھی بکری دوں گا۔ اس صحابی نے بکری کھولی اور لا کر اس کا کان پکڑ کر کھینچ کر لائے اور کہا، اے ابو بکر صدیق یہ بکری میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ لے لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ کے نبی کے زمانے میں تم اس بکری کی رسی کھول کر اس کے ساتھ مجھے دیتے تھے، یعنی بکری کی رسی مجھے پکڑاتے تھے اور میں رسی پکڑ کر بکری کو لے جایا کرتا تھا، آج تم نے رسی روک لی، صرف بکری مجھے دے رہے ہو۔ اس صحابی نے کہا، اللہ کا ابو بکر مجھے رسی کی ضرورت ہے، میں اپنے دوسرے جانور باندھ لوں گا، بکری زکات میں بنتی ہے، بکری لے جائیے۔ ابو بکر صدیق نے کہا، میری آنکھوں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول رسی سمیت بکری وصول کرتے تھے، اللہ کی قسم اگر تم نے بکری دے دی اور رسی روک لی تب بھی میں تم سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا، تمہارے خلاف تلوار نکالنے کا حکم دوں گا، میں تم سے لڑوں گا۔ میرے بھائیو، وہ آدمی بکری دے رہا ہے لیکن رسی نہیں، تب بھی ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے رسی نہیں دی تب بھی میں تم سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ وہ صحابی اندر گئے اور انہوں نے رسی لا کر بکری کو باندھ کر دے دیا۔ میرے بھائیوں، میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، بکری ہی زکات میں بن رہی ہے لیکن اللہ کے رسول کو رسی سمیت دیتے تھے تو رسی سمیت میں لوں گا، بکری نہیں لوں گا، رسی بھی ساتھ میں لوں گا۔ 4999 دے دیے اور ایک روک لیا، آپ کی پوری زکات بیکار، آپ کے خلاف جنگ کرنا جائز ہو جائے گا۔ ہم کتنا حق مارتے ہیں، مردوں کی آواز میں سناٹا، کچڑیے کہاں پکڑے ہیں، یہ دیکھیں، صرف عورتوں کی، لیڈیز کی آواز سنائی دے گی، فطرت ہے۔ یہ ایسا ریڈیو ہے کہ اس کا لاکھ تھوتڑا بند کرو ہو ہی نہیں سکتا۔ جلسہ سننے آتی کب ہے؟ تو بیچاری لپسٹک، کریم، پاؤڈر، سینڈل، چپا پیسے ہو گیا، آپ سب حل ہو گئے۔ زکات کے بارے میں بس اتنا ہی سمجھ لیجیے، کتنے لوگ ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ اگر صرف مسلمان، بھارت کے، ہندوستان کے مسلمان اپنی مال کی پوری زکات اگر دینا شروع کر دیں، جتنی زکات جس پر بنتی ہے، اگر مسلمان اپنی مال کی صرف زکات ادا کر دے، غریب اور مسکینوں تک پہنچنا شروع کر دے، تو بھارت کے اندر ایک بھی مسلمان بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ٹرینوں اور اسٹیشنوں اور بس اسٹینڈ کے اوپر ایک بھی فقیر، ایک بھی لنگڑا لولا، ایک بھی اپاہج تمہیں بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آج یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے مال کی پوری